السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 11ویں معاشیات کے پہلے سبق معاشیات کے بنیادی تصورات کے آخری یونٹ کا مطالعہ کریں گے، جو کلی معاشیات میکرو اکنامکس ہے۔ اس سے پہلے تعارف میں نے تذکرہ کیا تھا کہ معاشیات کی دو شاخ ہیں، جو جزوی اور کلی معاشیات ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جزوی معاشیات کا مطالعہ کیا، جس کا تعلق انفرادیت سے تھا، ایک سے تھا، چھوٹے حصے سے تھا۔ برخلاف اس کے عام طور سے دوسرا جو تصور دیا ہوا ہے کلی معاشیات عام طور سے اس کے معنی لارج پارٹ، بڑا حصہ ہے۔ کلی معاشیات کے معنی لارج پارٹ، بڑا حصہ، اور کلی معاشیات عام طور سے مجموعی معاشی اکائی کا مطالعہ کرتی ہے۔ عام طور سے مجموعی معاشی اکائی کا تعلق بھی مجموعہ یعنی کل، بڑا، اجتماعی، یہ تمام تصورات ایک ہی ہیں۔ تو کلی معاشیات کے معنی جو ہے بڑا حصہ ہے۔ کلی معاشیات مجموعی معاشی اکائی کے رویے کا مطالعہ کرتی ہے۔ تو عام طور سے معیشت میں، مکمل معیشت میں وہ تمام چیزیں جس کا تعلق کل سے ہے، تمام سے ہے، اجتماعی سے ہے، وہ کلی معاشیات میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کل یا مجموعے میں مطالعہ کل مانگ، کل رسد، افراط زر، عام قیمت کی سطح، کل آبادی، قومی پیداوار، قومی آمدنی، ان تمام چیزوں کا مطالعہ کلی معاشیات میں کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کلی معاشیات کے تصور کو وسیع تصور بھی کہا جاتا ہے، یعنی پھیلا ہوا پوری معیشت سے اس کا تعلق ہے۔ عام طور سے مختلف ماہرین معاشیات نے کلی معاشیات کی مختلف تعریفیں پیش کی ہے۔ جیسے پروفیسر کے ای بولڈنگ نے کلی معاشیات کی جو تعریف پیش کی ہے، اس نے موازنہ جو کیا ہے وہ انفرادیت سے کیا ہے۔ جیسے پروفیسر کینتھ ای یعنی ایڈورڈ بولڈنگ، اس نے کلی معاشیات کی تعریف میں جو انفرادیت سے موازنہ کیا ہے کہ کلی معاشیات انفرادی پیداوار سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ قومی پیداوار سے تعلق رکھتی ہے۔ فیکس آمدنی سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ قومی آمدنی سے وابستہ ہے۔ عام قیمت کی سطح سے وابستہ ہے، انفرادی قیمت سے وابستہ نہیں ہے۔ یعنی کلی معاشیات کا تعلق کل آمدنی، قومی پیداوار، افراط زر، کل مانگ، کل آبادی، کل روزگار کی سطح جس کا تعلق معیشت میں تمام لوگوں سے ہے، اس کا مطالعہ کلی معاشیات میں کیا جاتا ہے۔ کلی معاشیات کے بیشتر تصورات دیے ہیں، کنسیپٹ دیے ہوئے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ جیسے قومی آمدنی، نیشنل انکم۔ کلی معاشیات کا تصور قومی آمدنی ہے۔ عام طور سے قومی آمدنی کسے کہتے ہیں؟ قومی آمدنی کا تعلق ایک قوم کے تمام باشندوں کی آمدنی سے ہے، یعنی کل سے ہے۔ جیسے فیکس آمدنی جو تھی ایک شخص کی آمدنی تھی، تو قومی آمدنی جو ہے وہ قوم کے تمام لوگوں کی آمدنی ہے۔ فیکس آمدنی ایک شخص کا معیار زندگی ظاہر کرتی ہے کہ ایک شخص اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ یعنی اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، وہ ہم فیکس آمدنی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ فیکس کا تعلق ایک سے ہے، جبکہ قومی آمدنی کا تعلق ایک قوم کے تمام باشندوں کی آمدنی کا مجموعہ ہے۔ اس لیے فیکس آمدنی معیشت کا اصل خاکہ ظاہر کرتی ہے، کیونکہ
اگر یہ اندازہ لگایا جائے کہ قومی آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ مختلف ماہرین معاشیات نے قومی آمدنی کی مختلف تعریفیں پیش کی ہے۔ قومی آمدنی جو معلوم کی جاتی ہے اس کی مدت 1 سال ہے، جیسے عام طور سے ایک مخصوص وقت میں 1 سال کی مدت کے دوران مکمل طور پر تیار شدہ اشیاء اور خدمات کی زر کی قدر کو قومی آمدنی کہتے ہیں۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک مخصوص مدت کے دوران 1 سال میں مکمل طور پر تیار شدہ اشیاء اور خدمات کی کل زر کی قدر کو قومی آمدنی کہتے ہیں۔ قومی آمدنی ہمیشہ زر میں معلوم کی جاتی ہے، یعنی جو بہاؤ کا تصور ہے کم زیادہ ہوتے رہتی ہے۔ اگر قومی آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ تو معیشت میں عام طور سے قومی آمدنی، دوسرے الفاظ میں اس کی تعریف اس طریقے سے بھی ہے کہ 1 سال کی مدت کے دوران ملک میں تمام باشندوں کی آمدنی کا مجموعہ قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ تو اس طرح قومی آمدنی کلی معاشیات کا اہم تصور ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو تصور دیا ہوا ہے وہ ہے بچت، سیونگ۔ بچت کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے معاشیات میں بچت کے معنی ہے آمدنی کا وہ حصہ جو صرف پر خرچ نہ ہو اسے بچت کہتے ہیں۔ جیسے ایک شخص کی آمدنی جو ہے 10,000 روپیہ ہے، 1 مہینے کی آمدنی، اب اس 10,000 روپیے میں وہ 8,000 روپیہ صرف کر دے رہا ہے، یعنی اپنے خاندان کی کفالت کے لیے، جیسے گھریلو اخراجات ہے، تعلیم پر اخراجات ہے، بل ادا کرنا، ان تمام اخراجات کو 1 مہینے کی مدت میں 10,000 روپیہ آمدنی میں سے وہ 8,000 روپیہ خرچ کر دے رہا ہے، صرف کر دے رہا ہے، تو بقیہ جو 10,000 میں سے 2,000 روپیہ بچے گا وہ بچت کہلاتا ہے۔ عام طور سے بچت مستقبل کے واقعات کے لیے استعمال ہوتی ہے، دونوں ناگہانی واقعات بھی ہے یا خوشحالی وغیرہ، یا اگر کاروبار نہیں ہے تو وہ شروع کرنے کے لیے بھی جو ہے بچت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے بچت عام طور سے آمدنی کا وہ حصہ جو صرف پر خرچ نہ ہو اسے بچت کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو تصور دیا ہوا ہے وہ ہے سرمایہ کاری۔ عام طور سے سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ کسے کہتے ہیں؟ منافع حاصل کرنے کی غرض سے کاروبار میں لگی ہوئی رقم، اسے سرمایہ کاری کہا جاتا ہے، اور سرمایہ کاری کا انحصار بچت پر ہے، یعنی جتنی زیادہ بچت ہوگی لوگ اتنی زیادہ سرمایہ کاری جو وہ کرتے ہیں، یعنی بچت کیا ہوا روپیہ مستقبل میں کاروبار شروع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر پہلے سے کاروبار ہے تو لوگ جو اسے مستحکم کرتے ہیں۔ تو اس طرح سرمایہ کاری عام طور سے کاروبار میں منافع حاصل کرنے کی غرض سے لگی ہوئی رقم کو سرمایہ کاری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سرمایہ کاری کے بعد جو تصور دیا ہوا ہے وہ ہے تجارتی چکر۔ تجارتی چکر جو عام طور سے کاروبار میں 2 کیفیت ہے، ایک افراط زر اور دوسرا ہے مندہ، جس کو عام طور سے کساد بازاری بھی کہتی ہیں۔ تو کاروبار میں اتار چڑھاؤ کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے تجارتی چکر کہا جاتا ہے، یعنی بعض اوقات جو ہے تیزی کی کیفیت ہوتی ہے اور بعض اوقات مندے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جو تیزی اور مندے کی کیفیت کاروبار میں ہوتی ہے اسے تجارتی چکر کہا جاتا ہے، اور اسی کا تعلق جو ہے یہ افراط زر اور مندے سے۔ افراط زر کسے کہتے ہیں؟ انفلیشن، قیمتوں میں مسلسل اضافہ، اسے افراط زر کہا جاتا ہے۔
یعنی افراط زر میں عام طور سے جب قیمتیں مسلسل بڑھتی ہے تو لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے زر کی ویلو یا قدر گھٹ جاتی ہے، ہم زیادہ پیسہ دیتے ہیں تو ہم کو چیز کم ملتی ہے۔ تو افراط زر کسے کہتے ہیں؟ قیمتوں میں مسلسل اضافہ، اسے افراط زر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے مندہ یا کساد بازاری کسے کہتے ہیں؟ رسد کے مقابلے میں مانگ کا انتہائی کم ہو جانا، اسے عام طور سے جو ہے کساد بازاری یا مندہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مندے کے حالات میں اشیاء جو ہے وہ فروخت نہیں ہوتی، مانگ جو انتہائی کم ہو جاتی ہے، اور رسد جو رہتی ہے یعنی فراہمی وہ انتہائی زیادہ رہتی ہے۔ اب اسے فروخت کرنے کے لیے منتظم کو قیمتیں کم کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی سیلنگ یعنی ڈیمانڈ جو ہے مانگ بڑھ جائے۔ تو اس طریقے سے مندے کی کیفیت میں عام طور سے رسد کے مقابلے میں مانگ انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح تجارتی چکر میں عام طور سے جو ہے اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے کاروبار میں، تیزے اور مندے کی کیفیت، تو اسے تجارتی چکر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو تصورات عام طور سے دیے ہوئے ہیں کلی معاشیات میں، ایک تصور جو دیا ہوا ہے وہ ہے معاشی نشو و نما، اکنامک گروتھ، نشو و نما۔ عام الفاظ میں ہم دیکھیں تو نشو و نما کس کو کہتے ہیں؟ بڑھنا۔ اور نشو و نما جو ہے وہ ہمیشہ مقداری ہوتی ہے، ایک سال کی مدت میں قومی آمدنی میں اضافہ، اسے معاشی نشو و نما کہا جاتا ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، معاشی نشو و نما سے کیا مراد ہے؟ معاشی نشو و نما ایک سال کی مدت میں پیداوار میں مسلسل اضافہ، یا دوسرے الفاظ میں قومی آمدنی میں اضافہ نشو و نما کو کہتے ہیں۔ اور نشو و نما ہمیشہ مقداری نوعیت کی ہوتی ہے، جیسے پیداوار ہے، آمدنی ہے، ہم اس کو مقدار میں ظاہر کرتے ہیں، معیار میں ظاہر نہیں کرتے۔ تو اس طرح نشو و نما یعنی بڑھنا۔ اسی طرح آخری جو تصور دیا ہوا ہے وہ ہے معاشی ترقی۔ اگر ترقی کے معنی دیکھیں تو اس کے معنی بھی بڑھنا ہے۔ اب یعنی یہاں پر جو ہے نشو و نما، اس کے معنی بھی بڑھنا، اور ترقی اس کے معنی بھی بڑھنا، یعنی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب معاشی ترقی جو ہے کون سی نوعیت کی ہوتی ہے؟ معیاری نوعیت کی، جبکہ نشو و نما کیا ہے؟ مقداری نوعیت کی ہے۔ اور دونوں کے عام الفاظ میں معنی دیکھیں تو دونوں جو ہے بڑھنا ہی ہے، لیکن دونوں میں فرق نہیں ہے۔ تو عام طور پر معاشیات میں اگر ہم دیکھیں تو نشو و نما اور ترقی میں بہت فرق ہے۔ معاشی نشو و نما کس کو کہتے ہیں؟ معیشت کی نچلی سطح سے لے کر اوپری سطح تک تبدیلیوں کو معاشی ترقی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک ملک غیر ترقی یافتہ ہے تو ترقی پذیر ملک میں تبدیل ہونا یا ترقی یافتہ ملک میں تبدیل ہونا، اسے معاشی تبدیلی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص کی یا پورے ملک کی معیشت کی نچلی سطح سے لے کر اوپری سطح تک تبدیلی کو ترقی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں میں جو فرق ہے نشو و نما اور ترقی، عام الفاظ میں نے دونوں کے معنی بڑھنا بتایا، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، دو طالب علم ہیں، دونوں طالب علم 5ویں سے لے کر 10ویں تک جو ہے تعلیم حاصل کی۔ اب دونوں کے درمیان جو فیصد آئے، جیسے ایک طالب علم جو ہے 5ویں سے 10ویں تک پاس کیا، 5ویں میں اس کا فیصد تھا 50%، 6ٹھی جماعت میں گیا اس کا فیصد ہوا 52، 7ویں جماعت میں اس کا فیصد ہوا 50، 8ویں جماعت میں اس کا فیصد ہوا 54، 9ویں جماعت میں اس کا فیصد ہو گیا 50، اور 10ویں جماعت میں اس کا فیصد ہو گیا 54۔ تو یہ جو ہے 5ویں سے لے کر 10ویں تک طالب علم پاس ہوا، آگے بڑھا۔ اب دوسرا طالب علم جو ہے وہ طالب علم 5ویں میں اس کا فیصد تھا 60، 6ٹھی جماعت میں گیا اس کا فیصد ہو گیا 65، 7ویں جماعت میں اس کا فیصد ہوا 70، 8ویں جماعت میں اس کا فیصد ہوا 75،
9ویں جماعت میں اس کا فیصد ہو گیا 78 اور 10ویں جماعت میں اس کا فیصد ہو گیا 90%۔ تو دونوں طالب علم جو ہے 5ویں سے 10ویں تک آگے بڑھے۔ جو پہلا طالب علم تھا اس کا فیصد تھا 50 54 50 54 اس طریقے سے، تو وہ تھی نشو نما یعنی آگے بڑھا۔ جبکہ دوسرا جو طالب علم تھا اس کا فیصد تھا 60، اس کے بعد 65 70 75 78 اور 90% ہوا۔ تو اس طرح جو ہے اس نے ترقی کی، یعنی آگے دونوں بڑھے، ایک کی نشو نما ہوئی اور دوسرے طالب علم نے ترقی ہوئی۔ جیسے ایک اسکول کی ہی مثال بتلا دیتا ہوں۔ اسکول میں طلبہ و طالبات کا جو ایڈمیشن ہوتا ہے وہ عام طور سے نشو نما ہے۔ جیسے پوری اسکول میں 2000 طالب علم نے داخلہ لیا تو یہ نشو نما ہے۔ اب اسی 2000 طلبہ میں تمام لوگ ترقی نہیں کریں گے، بلکہ ان 2000 طلبہ میں سے چنندہ یا خاص طالب علم جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں۔ تو اس طرح اس سے اسکول کی ترقی کا اندازہ بھی لگایا جاتا ہے۔ بعض لوگ تقریری مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، اس میں اول دوم انعام لاتے ہیں، بعض لوگ کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، اس میں پہلا دوسرا انعام لاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے اسکول میں 10ویں اور 12ویں میں جو ٹاپ کرتے ہیں زائد فیصد لاتے ہیں۔ جیسے 2000 طالب علم میں سے تمام لوگوں کا 90 یا 80% نہیں آئے گا، بلکہ چنندہ بچے جو ذہین ہوتے ہیں ان کا فیصد ہی 80 یا 90% آتا ہے، تو وہ ترقی ہے۔ تو اس طرح نشو نما اور ترقی میں فرق ہے۔ عام طور سے دونوں آگے بڑھتے ہیں، لیکن ترقی میں عام طور سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے، تبدیلی زیادہ واقع ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ تمام کلی معاشیات کے بنیادی تصورات تھے جو عام طور سے جو اس میں جو فرق ظاہر کیے گئے۔ جیسے معیار، اب اگر ہم ایک اور مثال بتلا دیتا ہوں۔ جیسے نشو نما کو میں نے کہا مقداری ہے، پیداوار جو ہے ہم جیسے گیہوں ہے چاول ہے اس کو مقدار میں ظاہر کرتے ہیں، 1 کلو 2 کلو 3 کلو 4 کلو گرام میں۔ اب اسی طرح ترقی جو ہے وہ معیار میں ظاہر کی جاتی ہے۔ جیسے ایک طالب علم، اب اس کا جو فیصد آیا 90 وہ ترقی کیا، لیکن اس کا موازنہ ہم کس سے کریں گے؟ مقدار سے ہی کریں گے، یعنی اس کی جو پرسنٹیج آف مارکس ہے وہ مقدار میں دی ہوئی رہے گی۔ تو بعض اوقات مقدار سے معیار کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ یا ایک گلاب کا پھول ہے، اب وہ پھول کو معیار میں ظاہر کرنا، تو معیار کس کو ظاہر کرے گا؟ اس کی خوشبو ہے، اس کا کلر ہے، یہ معیار ظاہر کرے گا۔ گلاب کا پھول اچھا ہے یا خراب ہے ہم خوشبو سے ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اس کو مقدار سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک گلاب کا پھول ہے، ہم اس کو معیار میں نہیں بولیں گے 15 اچھا ہے 20 اچھا ہے یا 25 اچھا ہے، بلکہ اس کو معیار میں ظاہر کریں گے کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، کم ہے اور دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، تو یہ معیار ہے۔ تو اس طریقے سے بعض اوقات مقدار کو معیار سے موازنہ کر ظاہر کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔